وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ راشد خان صاحب ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ حضرت سے ایک سوال ہے کہ ذاکر نائک اور بھی وہابی کہتے ہیں حضور کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا معاذ اللہ، وہ قرآن کی آیتیں صحابہ کرام سے پڑھواتے تھے، تو ایسا وہابیوں کا کہنا کیسا ہے؟ وہابی دیوبندی غیر مقلد عقائد کفریہ کے بنیاد پر اسلام سے خارج ہیں۔ حسام الحرمین شریف میں ہے من شک فی عذابی و کفری فقط کفر، جو ان کی کفریات پر مطلع ہو کر انہیں کافر کہنے میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔ جب وہ مرتد ہیں اور اس سے بھی زیادہ وہ توہین نبی کی شان میں کر چکے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ یہ سوال کرتے ہیں، تعجب ہے۔ ارے وہ مرتد ہیں، اسلام سے خارج ہیں، وہ تو نبی کی توہین کرنا ان کی عادت ہی ہے۔ رائے یہ کہنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، تو آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجیے۔ امی ہونے کا مفہوم یہ نہیں تھا، آپ کو جو نبی امی کہا جاتا ہے، اس پر پوری کی کتابیں موجود ہیں، النبی الامی وغیرہ کتابیں منگائیے، اور منگانے کے بعد اس کا مطالعہ کیجیے کہ امی ہونے کا مطلب کیا ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے حضور خود پڑھتے تھے قرآن کریم، جبریل آپ کے قلب پر القاء کرتے تھے، اور آپ کہتے ہیں ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ تعجب ہے، جبریل نے سرکار کے قلب پر القاء کیا، جبریل اور سرکار نے پڑھ کر کے صحابہ کو سنایا، نہ صرف سنایا بلکہ آپ یہ بھی فرماتے تھے جبریل علیہ السلام کی اطلاع دینے کی بنیاد پر فلاں یہ آیت فلاں کے سورت کے فلاں مقام کی ہے، کہتا فلاں آیت کے بعد اس کو لکھا جائے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر امام النبیین صلی اللہ تعالی وسلم نے جب مشرکین کا نمائندہ اس بات پر مصر ہو گیا کہ محمد کے بعد آپ رسول اللہ لکھا ہے اسے کاٹ دیجئے، اگر ماں کو رسول اللہ مانتے ہی تو آپ سے ہمارا اختلاف کیوں ہوتا۔ مولا علی چونکہ حضور کی طرف سے کاتب تھے، انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میں رسول اللہ کو اپنے قلم سے نہیں کاٹوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم لے کر رسول اللہ کو دائرے میں گھیر دیا۔ کیا بالکل ان پڑھ جاہل ایسا کر سکتا ہے؟ اور فرمایا بے شک میں اللہ کا بندہ بھی ہوں، اس کا رسول بھی ہوں۔ آپ ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں پوچھتے ہیں، تعجب ہوتا ہے، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ بدترین گناہوں کا ارتکاب کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔